السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سوال عام طور سے ہوتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بتائیں ہم آپ کو کہ غسل جنابت کا طریقہ احادیث کے اندر جو موجود ہے وہ اس طرح ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ طہارت کیا ہے۔ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث تو حدیث بھی مسلم ہی کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ طہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی یہ پاکی ہے، مطلب پاکی نہیں تو نماز نہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ پورا دھیان رکھنا ہے کہ ہم پاک صاف رہیں۔ جب ہم ناپاک ہو جائیں، خواہ وہ ناپاکی جیسی بھی ہو، خواہ وہ احتلام کی وجہ سے ہو، نائٹ فال ہو گیا ہو، ایسے میں جنبی ہو گیا ہو، یا پھر بیوی سے قربت حاصل کیا ہو اور آدمی ناپاک ہو گیا ہو، جنبی ہو گیا ہو، ایسی صورت میں طہارت کا کیا طریقہ ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں احادیث واضح ہے۔ پہلے ہم ابو داؤد کی حدیث پیش کرتے ہیں، لغوی فرماتے ہیں کہ من ترک موضع شعرۃ من الجنابۃ لم یغسلها فعل به کذا و کذا من النار۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ لغوی فرماتے ہیں جس نے غسل جنابت کیا، جنابت کا غسل کیا، اور اس میں بال کے برابر بھی کوئی حصہ سوکھا رہ گیا، وہاں تو پانی نہیں پہنچا، تو اسے جہنم کے اندر ایسا عذاب دیا جائے گا۔ اندازہ کیجیے کہ آدمی ناپاک ہو گیا ہے، غسل کر رہا ہے، اس کے پورے بدن میں پانی نہیں پہنچتا ہے، تو اس کے اللہ نے فرماتے ہیں کہ اسے جہنم کے اندر ایسا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ جاننا بہت اہم ہے۔ ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابو داؤد، ترمذی، بہت ساری کتابوں میں حدیثیں ملتی ہیں۔ سب کا میں نے نچوڑ آپ کے سامنے لایا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ کو اچھا دھو لینا ہے۔ اس کے بعد شرمگاہ کو اور اس کے آس پاس کے مقام کو دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں گے، بائیں ہاتھ اچھا صاف کریں گے، اچھا دھلیں گے۔ اس کے بعد جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کریں گے۔ وضو اہل الصلاۃ، جیسے نماز کے وضو کیا تو ویسے وضو کیا جائے گا، یعنی پہلے ہم کلی کریں گے، دانت صاف کریں گے، مسواک کریں گے، ناک جھاڑیں گے، جس سے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کریں گے۔ لیکن وضو کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ پاؤں باندھ دھلنا ہے۔ پہلے ہم وضو کر لیں گے۔ ایک بات اور یہاں پہ ہے کہ عام طور پر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اس میں ہم مسح بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں سر کا مسح نہیں کرنا ہے۔ یہ غسل کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے، اس وضو کے اندر مسح کرنا حدیث ثابت نہیں ہے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح بھی کیا ہو۔ ہاں اتنا ہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ دھلتے اور آپ جو ہے کلی کرتے، ناک جھاڑتے، پورا چہرہ دھوتے، پھر دونوں ہاتھ کو سمیت دھوتے، اس کے بعد سر پر 3 بار پانی بہاتے، پورا غسل، پورے بدن کو صاف کر، پورے بدن کو نہاتے، پورے بدن کو اچھی طرح دھلتے۔ اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ جب جو ہے اس نہانے کے اندر پورے بدن کا دلک کیا جائے، مل کے بدن کو نہایا جائے، تاکہ بدن کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ اور اتنا کرنے کے بعد جب آدمی پورا غسل کر لے تو بعد میں دونوں پاؤں کو دھوئے۔ اس طرح سے اس کا وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا۔ یہ غسل کرنا اللہ کے حدیث کی روشنی میں، یہ میں نے بتایا جو حدیث کی بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی کئی حدیثوں کا نچوڑ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، جس میں وہی طریقہ بتایا گیا ہے غسل کا۔ اگر اس طریقے غسل کرتے ہیں میں غسل جنابت صحیح ہوگا۔ اگر ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں، وہ طریقہ جو حدیث میں موجود ہے نہیں ہے، اگر ویسے کرتے ہیں تو ہمارا یہ
ہماری یہ پاکی مکمل نہ ہو پائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہم نماز پڑھیں گے وہ قبول نہ ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی بات ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ یہ نماز کی کنجی جو ہے پاکی ہے، جب تک ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا اور ہم جو ہے کیسے نماز کو مکمل کر سکیں گے۔ اس کو ایک اور حدیث سے سمجھیے، حدیث ابو داؤد کی ہی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے مسجد میں فجر کی نماز کے لیے حاضر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ کے لیے یہ اقامت بھی کہہ دی گئی کہ اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ میں تو جنبی ہوں، میں تو ناپاک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فوراً گھر واپس کہتے ہیں مکانکم، اب میرے گھر ٹھہرے رہو، کھڑے رہو، اشارہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں، اور گھر سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہیں، اور وہاں سے واپس آتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے بال سے پانی قطرات گر رہے تھے، اس حال میں آپ جو ہے وہاں سے گھر سے واپس آتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، میں بھی انسان ہوں، انما انا بشر، میں انسان ہوں، اور انسان سے بھول چک ہوتی ہے، میں جنبی تھا، میں بھول گیا تھا، اور میں نے ایسے ہی نماز پڑھانے کے لیے آ گیا تھا، اچانک مجھے یاد آ گیا کہ میں تو جنبی ہوں، میں نے پھر تمہیں ایسے چھوڑ کر میں گھر گیا، میں نے غسل کیا۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی ایسا نہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنبی جنابت کی حالت میں مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اور بات معلوم ہو گئی کہ جنابت کی حالت میں مسجد کے اندر قدم رکھنا یہ کوئی حرام نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کا یہاں ابھی موقع نہیں ہے، جو اور موقع سے ہم مسائل بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔